شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، میں طاہرہ ذیشان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں حکایات و واقعات۔ امیلیا ایرہارٹ امریکی تاریخ میں ایک ہیروئن کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ 1897 میں ایچیسن کنساس امریکہ میں پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے کام کیے: نرس، ٹیلی فون آپریٹر، ٹرک ڈرائیور، سماجی کارکن، لیکچرر، مصنف اور مدیر۔ مگر اس کی شہرت کا اصل حوالہ اس کا عشق تھا جو اسے ہوائی جہاز اڑانے سے تھا۔ یہ شوق اسے جنگ عظیم اول کے دوران ٹورانٹو کے ہسپتال میں بحیثیت نرس کام کرتے اس وقت چرایا تھا جب وہ زخمی پائلٹوں کی تیمارداری کے دوران ان سے پرواز کے بارے میں باتیں سنا کرتی۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ میں خواتین کی آزادی اور مساوات کی تحریک عروج پر تھی۔ امیلیا اس تحریک کی روح رواں تھی۔ لاس اینجلس میں جہاز اڑانے کی تربیت حاصل کر کے اس نے 1922 میں ذاتی جہاز خرید لیا۔ صرف 3 ماہ بعد اس نے خواتین کی بلند ترین پرواز 14,000 فٹ کا ریکارڈ قائم کر دیا، مگر اسے اصل شہرت 17 جون 1938 کو ملی۔ امیلیا نے ایک پائلٹ اور آرمی کے ایک سبکدوش مکینک کے ہمراہ نیو فاؤنڈ لینڈ سے ایک فوکر طیارے میں 21 گھنٹے بعد ویلز پہنچ کر جہاز سے اٹلانٹک پار کرنے والی اولین خاتون کا اعزاز حاصل کر لیا۔ پھر مئی 1932 میں اس نے تنہا طیارہ اڑا کر اٹلانٹک پار کر کے ایک اور ریکارڈ قائم کیا۔ اس کے بعد تو ریکارڈوں کا سلسلہ ہی شروع ہو گیا۔ مثلا خواتین کی کراس کنٹری کی رفتار کا ریکارڈ 1932، ہوائی سے کیلیفورنیا تنہا ہوائی جہاز اڑا کر لانے والی پہلی شخصیت کا اعزاز 1935، لاس اینجلس سے میکسیکو تنہا سفر کرنے والی اولین شخصیت کا اعزاز 1935 اور میکسیکو سے نیو یارک تنہا جانے والی پہلی شخصیت کا اعزاز بھی امیلیا نے ہی حاصل کیا۔ 1931 میں امیلیا نے ایک دولت مند ناشر جارج پامر پٹنام سے شادی کر لی۔ اوائل 1937 میں اپنے شوہر جارج پامر پٹنام کی حوصلہ افزائی پر امیلیا نے دنیا کے گرد چکر لگانے کی درینہ تمنا کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ طے یہ پایا کہ سب سے لمبا اور دشوار راستہ اختیار کیا جائے گا، کیونکہ جہاں تک دنیا کے گرد چکر لگانے کا سوال تھا تو اس سے پہلے بھی کئی لوگ اس میں کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ چنانچہ 27,000 میل کا طویل سفر جو خط استوا کے ساتھ ساتھ طے ہونا تھا، مارچ میں شروع ہوا۔ اس کے ہمراہ ایک 44 سالہ مرد پائلٹ فریڈرک نونین بھی تھا جو پہلے پان ایم کا پائلٹ تھا۔ مقررہ روٹ پورٹریکو، برازیل، افریقہ، سنگاپور، آسٹریلیا، نیو گنی، جزیرہ ہالینڈ، ہوائی اور بالآخر واپس آکلینڈ تھا۔ 3 جون کو ان کا 2 انجنوں والا الیکٹرا طیارہ نیو گنی میں اتر چکا تھا۔ بغیر رکے 4,000 میل سفر کرنے کی اہلیت رکھنے والا یہ طیارہ تاریخی اہمیت کا حامل ہونے والا تھا۔ اب امیلیا سفر کے دشوار ترین حصے کا آغاز کرنے والی تھی۔ انہیں 2,556 میل دور مشرق میں ایک جزیرے ہالینڈ پر اترنا تھا، جہاں ایک کوسٹ گارڈ بحری جہاز اتاسکا ان سے ریڈیو کے ذریعے رابطے کا منتظر تھا۔ جولائی کی 2 تاریخ کی صبح 10:30 بجے اس منحوس سفر کا آغاز ہو گیا۔ اتاسکا نے، جس کا کام امیلیا کی سمت کو درست رکھوانا تھا، 2:45 پر ان کا پہلا پیغام سنا۔ وہ ابر آلود موسم کی شکایت کر رہے تھے، شاید اسی وجہ سے رابطہ ٹھیک طور سے بحال نہیں ہو رہا تھا۔ امیلیا کا پیغام آ رہا تھا کہ جہاز کا ایندھن کم ہو چلا ہے۔ امیلیا نے اتاسکا سے رابطہ بحال کرنے کی درخواست کی، مگر امیلیا کی ٹرانسمیشن اتاسکا کے لیے ناکافی تھی۔ 7 بجے امیلیا نے پھر کہا کہ اسے اتاسکا سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ پھر 8:45 پر آخری پیغام آیا، ہماری پوزیشن 157-337 ہے، ہم شمالاً جنوباً جا رہے ہیں۔ پھر آواز بند ہو گئی۔ آخری پیغام کے 1 گھنٹے بعد تک اتاسکا جزیرے پر ان کا منتظر رہا، ان سے ریڈیائی رابطے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے سیاہ دھواں بھی چھوڑ رکھا تھا جو میلوں دور سے نظر آ سکتا تھا تاکہ بھٹکے مسافر بآسانی راستہ تلاش کر سکیں، لیکن سب بے سود۔ الیکٹرا اپنے عملے کے 2 افراد کے ہمراہ گم ہو چکا تھا۔ امیلیا کی گمشدگی کی خبر دھماکے سے کم نہ تھی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ گمشدگی کی اطلاع ملتے ہی چھوٹے بڑے بحری جہازوں نے علاقے میں چھان بین کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ان میں اس دور کا مشہور جہاز ولنگٹن بھی شامل تھا، جس سے 60 ہوائی جہازوں کی مدد حاصل تھی۔ ان سب نے 2,50,000 مربع میل کا علاقہ چھان مارا،
لیکن نتیجہ صفر رہا۔ چنانچہ 3 ہفتوں بعد یہ کوشش ترک کر دی گئی۔ اس بے نتیجہ منصوبے پر $4 ملین کی کثیر رقم خرچ ہو گئی۔ جو بات پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ مقبول ہوئی وہ اس دور کے حالات کے تناظر میں صحیح معلوم ہوتی تھی۔ امریکہ اور جاپان کے درمیان کشیدگی پائی جاتی تھی۔ خیال یہ تھا کہ جنگ کے پیش نظر دنیا کے گرد چکر کی آڑ میں امیلیا دراصل جاپانی افواج کی صورتحال کے جائزے کے خفیہ مشن پر گئی تھی۔ عمومی تاثر یہی تھا کہ وہ جاپانیوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ ادھر حکومت نے اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے امکان ظاہر کیا کہ امیلیا اور نونین ایندھن کی کمی کی وجہ سے سمندر میں ڈوب گئے ہیں۔ وقتی طور پر اس بات پر پردہ پڑ گیا۔ جولائی 1944 میں امریکی افواج نے جاپانی مقبوضہ جزائر کے مرکز سائپان پر قبضہ کر لیا۔ اس جاپانی ہیڈ کوارٹر میں گھومتے پھرتے ایک امریکی سارجنٹ نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ یہ ایک الیکٹرا طیارہ تھا جسے بعد میں تباہ کر دیا گیا تھا۔ اس کا رجسٹریشن نمبر وہی تھا جو امیلیا کے الیکٹرا کا تھا۔ کیا امیلیا واقعی ہی جاپانیوں کی قید میں تھی؟ اس شک کو مزید تقویت اس وقت حاصل ہوئی جب امریکی بحریہ کے عملے نے جاپانی قیدیوں کے پاس ایک فائل دیکھی جس میں امیلیا کے بارے میں بحیثیت ہواباز اس کا ماضی کا ریکارڈ درج تھا۔ رہی صحیح کسر ایک اور دریافت نے پوری کر دی۔ یہ ایک کتاب تھی جس کا نام تھا امیلیا ایئر ہارٹ کی 10 سالہ ڈائری۔ ایک سوٹ کیس بھی ملا جس میں کسی خاتون کے کپڑے تھے۔ مقامی لوگوں نے پوچھ گچھ کے درمیان بتایا کہ انہیں یاد پڑتا ہے کہ 1937 میں انہوں نے 2 گورے مرد اور عورت جاپانی سپاہیوں کی حراست میں جنگل سے گزرتے دیکھے تھے۔ بعد ازاں انہیں معلوم ہوا کہ گوری خاتون جس کے بیان کردہ خدوخال امیلیا سے مشابہ تھے پیچش کا شکار ہو کر وفات پا گئی اور مرد کی گردن اڑا دی گئی۔ امریکی بحریہ کے 2 افراد مقامی لوگوں کے ہمراہ اس جگہ گئے جہاں بقول ان کے دونوں گورے دفن تھے اور قبریں کھود کر ہڈیاں نکال لے گئے۔ انہوں نے یہ سب تفاصیل جب اپنے افسر کی گوش گزار کیں تو اس نے انہیں سختی سے اپنا منہ بند رکھنے کو کہا۔ کیوں؟ امریکی فوجی دستوں کو ٹوکیو میں امیلیا سے متعلق ایک فائل ملی لیکن اس کا قصہ بھی گول کر دیا گیا۔ آخر اس کے پیچھے کیا بھید پوشیدہ تھا کہ بیشتر چیزیں کہ جن کی مدد سے امیلیا کے انجام کا اندازہ ہو سکتا تھا غائب کر دی گئیں۔ ضرور حکومتی عناصر اس واقعہ میں ملوث رہے ہوں گے کہ دانستہ اس قسم کا طرز عمل اختیار کیا گیا۔ 1968 میں کیلیفورنیا کی ایک خاتون کا بیان اخبار میں شائع ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ 1937 میں جب وہ سائپان میں تھی تو اس نے 2 امریکی جنگی قیدی مرد اور عورت دیکھے تھے جن کا مبینہ حلیہ امیلیا اور نونین ہی پر پورا اترتا تھا۔ اس خبر کی بنیاد پر سان فرانسسکو کے ایک صحافی فریڈ گوئرنرز نے سائپان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے دورے میں اسے 13 مقامی باشندوں نے بتایا کہ انہوں نے گورے مرد اور عورت قید میں دیکھے تھے۔ ایک نے کہا کہ اس دور میں وہ خود بھی جیل میں تھا اور اس کا کمرہ امریکی قیدیوں کے کمرے سے قریب تھا۔ جاپانی دوران گفتگو یہی کہتے پھرتے تھے کہ یہ امریکی ہواباز جاسوسی کرتے ہوئے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس بات کی تصدیق دوسروں نے بھی کی اور امیلیا اور نونین کو تصویروں سے بھی شناخت کر لیا، لیکن گورنرز نے ان سب سے بڑھ کر 2 بڑی ٹھوس شہادتیں حاصل کر لیں۔ ایک تو ہوائی جہاز کا جنریٹر تھا جو سائپان کی بندرگاہ نانا پانگ میں نصب تھا، اور دوسرے 2 انسانی ڈھانچے جو زمین کھود کر نکالے گئے تھے۔ کیا یہی ہوابازوں کا انجام تھا؟ نہیں، گورنرز کی دونوں دریافتیں غلط ثابت ہوئیں۔ جنریٹر جاپانی ساخت کا تھا، صرف امریکی جنریٹر سے مشابہت رکھتا تھا، اور ڈھانچے یہ مقامی سائپانیوں کے تھے۔ گورنرز کو بڑی شرمندگی اٹھانا پڑی جو 1966 میں شائع ہونے والی کتاب امیلیا ایئر ہارٹ کی تلاش سے کسی حد تک کم ہو گئی۔ گورنرز نے ہزاروں افراد کے جو کسی طرح امیلیا سے تعلق رکھتے تھے انٹرویو کیے اور اپنی محنت شاقہ کا نچوڑ اس تصنیف میں پیش کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ در حقیقت امیلیا اور نونین حکومت کی درخواست پر خفیہ مشن پر روانہ ہوئے کہ ٹرک جزائر کی جاپانی مقبوضات میں جاپانی افواج کی پوزیشن کا سراغ لگائیں۔ وہ مشن میں کامیاب رہے تھے لیکن واپس لوٹتے ہوئے طوفان میں پھنس گئے اور مجبوراً انہیں اٹل جزائر مارشل میں ایندھن کی کمی کے سبب کریش لینڈنگ کرنا پڑی اور وہاں موجود جاپانی فوجیوں نے انہیں دھر لیا۔ سائپان لے جا کر ان سے پوچھ گچھ ہوئی اور پھر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔
1944 میں ملاحوں نے ان کی ہڈیاں تلاش کر لیں اور واشنگٹن لے آئے، جہاں انہیں خاموشی سے قومی یادگاروں کے ادارے کی تحویل میں لے لیا گیا۔ گورنرز کے اس بیان کی تصدیق 1966 میں بستر مرگ سے امریکی بحریہ کے ریٹائر ایڈمرل چسٹر نمز نے مرنے سے کچھ دیر پہلے اپنے ایک بیان میں کی کہ امیلیا اور نونین جزائر مارشل میں جاپانیوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ یاد رہے کہ جنگ عظیم دوئم میں ایڈمرل چسٹر اسی علاقے میں تعینات تھا۔ ادھر جاپانی حکومت نے امیلیا سے متعلق ہر قسم کے الزام کی تردید کی اور اس کے انجام سے قطعی لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک اور مصنف جو کلاس نے خیال پیش کیا کہ گرفتاری کے بعد امیلیا ٹوکیو کے شاہی محل میں محبوس رہی اور پھر جنگ بندی کے بعد خفیہ طور پر جاپان سے کہیں اور چلی گئی۔ اسے 2 برس قید رکھنے کا مقصد محض یہ تھا کہ اس کے بل پر امریکہ سے یہ شرط منوائی جائے کہ جنگ کے خاتمے پر جاپانی شہنشاہ کو مجرم نہیں گردانا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ بہرحال ایک بات پر بیشتر تلاش کنندگان اور محققین کا اتفاق ہے کہ امیلیا کے انجام سے کوئی واقف ہے تو وہ صرف امریکی حکومت ہے، جو باوجود عوامی اصرار کے اس راز سے پردہ اٹھانے کو تیار نہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔